بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے معدنی دولت سے نوازا ہے اور ایسے ذخائر پاکستان کے پاس موجود ہیں کہ اربوں ڈالر کمایا جا سکتا ہے. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب شاداب کیانی صاحب، ذیلدار شاداب کیانی صاحب. ذیلدار شاداب کیانی صاحب نے اس پہ کافی ریسرچ کی ہے، ان سے ہم جانتے ہیں. کیانی صاحب، یہ بتائیے گا کہ ایسے کون سے منرلس ہیں کہ جن کو ہم باہر بھیجیں تو اربوں ڈالر کمایا جا سکتا ہے؟ ماگٹ صاحب بہت شکریہ جی. آج ہم نے جو سرچ کی ہے اس کے مطابق ہم 6 منرلس پہ بات کریں گے. بہت زیادہ پاکستان کو تو اللہ نے مالا مال کیا ہے نا اس حوالے سے. ایک سر معدنیات میں آتا ہے نفرائٹ، جسے گرین گولڈ کہتے ہیں. یہ چائنیز اور بت مست کا جو ہے نا یہ پتھر ہے، لکی پتھر ہے. اس سے یہ کڑے وغیرہ اور بریسلیٹ اور یہ چیزیں ساری بناتے ہیں. تو یہ ہمارے محمد ایجنسی میں سر نکل رہا ہے، یہ 1% ہم لے رہے ہیں. اس 1% میں ½ صوبائی گورنمنٹ کو چلا جاتا ہے اور ½ ہمارے FBR کے جو لوگ رشوت لیتے ہیں باہر بھجوانے کا لے لیتے ہیں. 99% اس پہ جو پروفٹ ہے وہ چائنیز گورنمنٹ اٹھا رہی ہے. اچھا. اور اگر صرف ہم اس پتھر کو روک لیتے ہیں، اور روکیں کیا، ہم یہ نہیں کہتے کہ بھیجیں ہی نا، ہم یہ کہتے ہیں اس کو یہاں پہ پیوریفائی کریں، اس کا یہاں پہ جو بھی پروڈکٹ آپ نے بنانا ہے اینڈ پروڈکٹ آپ بھیجیں، تو $10 ارب تک صرف اس ایک چیز سے سالانہ کمایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے سر. اب ہم آتے ہیں باقی چیزوں کی طرف. جو چیزیں ہم پاکستان سے بھجوا رہے ہیں پھر واپس منگوا رہے ہیں اور وہی 1% پہ بھجواتے ہیں اور 100% پہ دوبارہ خرید کے لے کے آتے ہیں. ہمارے پاس سر جو آئرن ہے وہ 70% کوالٹی والا موجود ہے. جو ہم نے کراچی میں سٹیل مل لگائی تھی وہ 30% والی لگائی تھی. دنیا میں وہ ٹیکنالوجی ختم ہو چکی ہے. ہمارا جتنا بھی آئرن ہے وہ بلوچستان، گلگت اور ادھر جو ہے نا KPK میں ہے. سٹیل مل ہم نے لگا دی ہے کراچی میں جا کے، کہ پہلے وہ پتھر یہاں سے ٹریول ہو کے کراچی جائے، پھر وہاں پہ وہ ممکن نہیں. 5 سے 6 ارب ڈالر کا سر ہم سالانہ سکریپ منگا رہے ہیں، جس کا ہم سریا بنا کے اور اپنی سالانہ ضرورت پوری کر رہے ہیں. کیونکہ گھر تو پاکستان نے بنانے ہیں نا. آبادی جب 28-30 کروڑ پہ پہنچ چکی ہے تو ان کے گھروں کے لیے سالانہ 5.5 سے 6 ارب ڈالر کا ہم سکریپ منگا کے سریا بنا رہے ہیں، جو کہ پاکستان کے اندر 70% والا آلریڈی آئرن موجود ہے. اور یہاں پہ اس میں اچھا ایران اور انڈیا دنیا کے ٹاپ 1 اور 2 پہ آئرن ٹرائی آکسائڈ میں. صحیح. اور وہی ٹیکنالوجی یار منگوا لیں، ایران سے لے لیں ٹیکنالوجی یار. تو ہمارے حکمرانوں کو مسئلہ کیا؟ اچھا اب آگے چلتے ہیں ہم سر. دوسرا ہے فیرو کروم، جو سٹیل ہے یہ کرومائٹ سے بنتا ہے. یہ پہلے ہم باہر بھیجتے ہیں چائنا کو. سالانہ 2 ارب کا یہ ہم منگوا رہے ہیں. 2 ارب ڈالر کا فیرو کروم چائنا سے منگوا رہے ہیں. ان کو را مٹیریل بھیج کے 1% ریٹ پہ. ٹھیک ہے. پھر 100% پہ منگوا رہے ہیں. بہت اچھا. اور اس کا فائدہ کس کو ہے؟ FBR والوں کو ہے. جب را مٹیریل جاتا ہے پھر بھی رشوت لیتے ہیں، جب وہ وہاں سے 100% واپس آتا ہے پھر بھی رشوت لیتے ہیں. ایسے لگتا ہے جیسے FBR والے پاکستانی نہیں ہیں، حالانکہ وہ ہمارے ہی بہن بھائی ہیں جو FBR میں بیٹھے، لیکن پاکستان کے لیے نہیں سوچتے. اچھا سر، تیسرے نمبر پہ جو بڑی چیز ہے وہ ہمارے پاس لیڈ ہے. اس کی بہت سی اپلیکیشنز ہیں لیکن سب سے زیادہ یہ گاڑیوں کی بیٹری میں یوز ہو رہا ہے. 3 ارب ڈالر کا لیڈ ہم منگوا رہے ہیں سر باہر سے. اور ہم جو لیڈ اپنا بھجوا رہے ہیں وہ 1% ریٹ پہ بھجوا رہے ہیں، را مٹیریل. چوتھے نمبر پہ اینٹی منی ہے سر. اینٹی منی جو ہے نا یہ دوائیوں میں بھی یوز ہو رہی ہے، یہ مختلف گاڑیوں کے پارٹس میں بھی یوز ہو رہی ہے، یہ بلٹ پروف گاڑیوں میں بھی یوز ہو رہی ہے. تو یہ اینٹی منی کیا ہوتا ہے؟ یہ سر ایک پتھر ہے، معدنیات میں ہی آتا ہے. اور اس کا جو پاکستان میں ہے یہ 50% 45% مٹیریل ہوتا ہے معدنیات میں. باقی اس کے ساتھ سلیکا اور باقی چیزیں وہ الگ کر کے اینٹی منی کی دو اپلیکیشنز ہیں. ایک ٹرائی آکسائڈ ہے جو نینو پارٹیکلز میں جاتی ہے مختلف دواؤں میں. اس کا سر 1 kg کا ریٹ ہے اس وقت 10,000 پر kg. اور ہم جو دے رہے ہیں سر ان کو وہ 500 روپے کلو دے رہے ہیں. پر kg 500 دیتے ہیں اور 10,000 پر kg واپس لیتے ہیں. جس طرح ہم اپنے نمک کی بے توقیری کرتے ہیں. یہ 5ویں نمبر پہ سر اس کے بعد آ جاتا ہے کاپر. کاپر تانبا جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہم 2 ارب ڈالر کا تانبا سالانہ
منگوا رہے ہیں اور جو ہم بھجوا رہے ہیں وہ صرف ہم تانبا دیتے ہیں 1% ریٹ پہ وہی، اور اس کے ساتھ جو باقی اس کی جو چیزیں ہیں، جو اس کے ساتھ گولڈ ہے یا اس کے ساتھ سلور ہے، وہ فری میں دے دیتے ہیں، اس کے کوئی چارج ہم نہیں لیتے، اور اس پہ بھی FBR والے وہی کام کرتے ہیں، جانے کی الگ کمیشن، واپسی کی الگ۔ تو یہ ایک پہلے میں نے ڈسکس کیا، 5 بعد میں کیے ہیں، تو یہ اگر 6 چیزیں پاکستان کے اندر پروسیس ہوں اور پاکستان اس کا پروسیس کرنے کے بعد بھیجے، تو یہ 24 ارب ڈالر تک سالانہ آمدن ہو سکتی ہے پاکستان کو۔ تو شاداب کیانی صاحب، آپ کو پتہ ہے تو یقینی طور پر شہباز شریف کو بھی پتہ ہوگا، محسن نقوی صاحب کو بھی پتہ ہوگا، اورنگزیب صاحب جو وزیر خزانہ ہیں ان کو بھی پتہ ہوگا۔ بالکل پتہ ہے سر۔ تو لیکن کیا مسئلہ ہے؟ کچھ طاقتیں ہیں سر جو ان کو اس طرف نہیں جانے دیتی، کہ کہتے ہیں کہ اپنی حد میں رہیں۔ اب سر یہ دیکھیں، تمام یونیورسٹیز کے اندر ریسرچ کونسلز ہیں، میں ایک یونیورسٹی کی ایگزامپل دیتا ہوں، 2018 میں بنی ہے، 1 ارب ڈالر صرف ریسرچ کے لیے رکھا گیا ہے کہ آپ نے پاکستان کے جو معدنیات ہیں ان پہ ریسرچ کرنی ہے اور یہاں ان کو بنانا ہے اور بھیجنا ہے باہر، کیونکہ ہمارے پاس PhD ڈاکٹرز اور انجینئر تو یونیورسٹی کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ سر وہ 1 ارب ڈالر سیکٹری صاحب، منسٹر صاحب کے دوروں پہ لگ گیا ہے، لیکن ایک چھوٹا سا پائلٹ پروجیکٹ بھی نہیں ہوا ہے، اور یہ ساری یونیورسٹیوں کا HEC کا یہ حال ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ ان کی فنڈنگ روکی جائے سر، یونیورسٹیوں کی، کیونکہ پاکستان کے اندر ان بچوں نے آگے آنا ہے، مستقبل انہوں نے سنبھالنا ہے۔ جب یونیورسٹیوں میں تو اب غنڈہ گردی بدماشی ہوتی ہے، ریسرچ تو نہیں ہوتی، اور اس کے لیے ایک الگ ریسرچ کونسل بنا لیں، یہ 6 منلز ہیں، ریسرچ کونسل بنائیں، یہی فنڈ اس کو دیں اور وہاں سے کام لیں۔ بہت شکریہ جناب شاداب کیانی صاحب۔ تو ناظرین، یہ بڑا ایک فکر انگیز پروگرام تھا جو شاداب کیانی صاحب نے بتایا۔ تو حکمرانوں کے سوچنے کی یہ باتیں ہیں، ہم نشاندہی کر سکتے ہیں، امید ہے کہ حکمران اس پہ غور تو کریں گے، لیکن غور کیسے کریں گے؟ مثال کے طور پہ FBR ہے، ہمارے FBR جب یہ سوچے گا کہ یہ چیز را مٹیریل کے طور پہ ہم بھیجیں گے تو ہمیں پھر بھی رشوت ملے گی، جب ادھر سے آئے گا پھر بھی ہمیں رشوت ملے گی، تو پاکستان کے لیے بھی شاید کوئی سوچے۔ اللہ کرے کہ ایسے حکمران آ جائیں جو پاکستان کے لیے سوچیں۔ شمشاد مانگٹ اور ذیلدار شاداب کیانی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔